بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه اما بعد۔ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے دعا مانگنا آپ کے پردہ فرمانے کے بعد بھی جائز ہے یا نہیں؟ تو جاننا چاہیے کہ اللہ رب العزت سورہ مائدہ کی آیت نمبر 35 میں 35 میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ رب العزت کا تقوی اختیار کرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اس کی طرف وسیلے کو اختیار کرو، یعنی اس کے قریب ہونے کے لیے وسیلے کو اور ذریعے کو اختیار کرو، یعنی توسل کرو، وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون، اور اس کی راہ میں جہاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو اللہ رب العزت کا قرب حاصل کرنے کے لیے وسیلہ اختیار کرنا یہ اللہ رب العزت کا عام حکم ہے۔ اس میں اللہ رب العزت نے یہ نہیں فرمایا کہ صرف ان لوگوں کا وسیلہ اختیار کرنا چاہیے جو بقید حیات ہے یا اس دنیا میں موجود ہے، جو پردہ کر گئے ہیں یا انتقال کر گئے ہیں ان کا وسیلہ اختیار نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اور اسی طرح سورہ اسراء میں آیت نمبر 57 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ، وہی لوگ ہیں وہ جو اللہ رب العزت کو پکارتے ہیں اور اس کی طرف وسیلے کو اختیار کرتے ہیں۔ ایہم اقرب، ان میں کون زیادہ قریب ترین وسیلہ ہے، اس کو دیکھتے ہیں اور اس کو اختیار کرتے ہیں۔ امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ ینظرون ایہم اقرب الی اللہ فیتوسلون بہ، وہ دیکھتے ہیں کہ ان میں کون سب سے زیادہ اللہ رب العزت کے قریب ہے تو اس کو وسیلہ بنا لیتے ہیں، تو اس کے وسیلے سے مانگتے ہیں، اس کے وسیلے سے اللہ رب العزت کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ سب سے قریب ترین اللہ رب العزت کے اللہ کے حبیب محمد ابن عبد اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ تو دوسروں کو بھی وسیلہ بنایا جا سکتا ہے، لیکن سب سے بڑھ کر اگر کوئی وسیلہ ہے تو وہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بطور خاص وسیلہ بنانے کا اللہ رب العزت قرآن کریم میں حکم فرماتا ہے۔ چنانچہ سورہ نساء کی آیت نمبر 64 یعنی 64 میں ارشاد فرماتا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اور اگر وہ لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے تو انہیں چاہیے کہ وہ آپ کے پاس آئیں، فاستغفر اللہ، پھر وہ استغفار اللہ رب العزت سے کریں، واستغفر لهم الرسول، اور پھر رسول ان کے لیے دعائے مغفرت کریں، لوجدوا اللہ توابا رحیما، تو وہ اللہ رب العزت کو ضرور توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا پائیں گے۔ اور امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں، اور یہ امام ابن کثیر سلفی حضرات کے نزدیک بہت زیادہ پسندیدہ مفسر ہیں، اور ان کو جو ہے سلفی حضرات بہت زیادہ مانتے ہیں۔ آپ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں، یرشد تعالی العصاة والمذنبین اذا وقع منهم الخطأ والعصیان ان یأتوا الی الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ اللہ رب العزت رہنمائی فرما رہا ہے گنہگاروں کی اور خطا کاروں کی، کہ اگر ان سے خطا اور عصیان اور نافرمانی ہو جائے تو انہیں چاہیے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں اور ان کے پاس جو ہے اللہ رب العزت سے مغفرت کو طلب کریں، وَيَسْأَلُوهُ أَنْ يَسْتَغْفِرَ لَهُمْ، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ مانگیں اور سوال کریں کہ وہ ان کے لیے استغفار کریں، فَإِنَّهُمْ إِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، پس وہ اگر اس طرح کا عمل کریں گے تو اللہ رب العزت ان کی توبہ کو قبول فرمائے گا، وَرَحِمَهُمْ وَغَفَرَ لَهُمْ، اور ان پر رحم بھی فرمائے گا اور ان کی مغفرت بھی فرمائے گا، وَلِهَذَا قَالَ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، اسی لیے اللہ رب العزت اس پر فرماتا ہے، اس طرح کے عمل کرنے پر فرماتا ہے کہ وہ ضرور اللہ رب العزت کو توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا پائیں گے۔ اب اس آیت کریمہ کو بعض لوگ غیر ضروری حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دنیا میں رہنے کے ساتھ خاص کہتے ہیں، حالانکہ اللہ رب العزت تو عام حکم فرما رہا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرما رہا ہے کہ جب ہمارے رسول تمہارے درمیان ہو اس وقت تم ان کے پاس آؤ، بلکہ عام حکم فرما رہا ہے۔
اور بغیر کسی دلیل کے اللہ رب العزت کے عام کو خاص نہیں بنایا جا سکتا ہے۔ یہ ائمہ کرام کا قاعدہ ہے۔ اب اگر ایسی کوئی دلیل موجود ہے، ایسی کوئی حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو آیت ہے یہ صرف میری اس دنیا میں رہنے تک کے لیے ہے، اس کے بعد اس حکم پر عمل نہیں کیا جا سکتا ہے، یہ حکم منسوخ ہو جائے گا، اگر ایسی کوئی حدیث ہے تو بتائیے۔ بلکہ اس کے بالکل الٹا روایت موجود ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد آپ کے قبر مبارک پر آ کر آپ کے وسیلے سے دعا مانگی گئی، اور یہی آیت پڑھ کر۔ چنانچہ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس آیت کی یہ تفسیر بیان کرنے کے بعد اس روایت کو نقل کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ یہ مشہور روایت ہے جو عتبی سے منقول ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر انور کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ ایک اعرابی دیہاتی آیا اور کہا کہ السلام علیک یا رسول اللہ۔ میں نے اللہ رب العزت کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، کہ وہ اگر اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے تو انہیں چاہیے کہ آپ کی بارگاہ میں آئیں اور آ کر استغفار کرے، اور پھر رسول ان کے لیے اگر استغفار کرے تو اللہ رب العزت کو توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا پائیں گے۔ یہ آیت پڑھ کر اس اعرابی نے کہا وَقَدْ جِئْتُكَ مُسْتَغْفِرًا لِذَنْبِي، اور اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کے پاس اپنی گناہ کی مغفرت طلب کرتے ہوئے آیا ہوں، مستشفعاً بک الی ربی، آپ کو اپنے رب کی طرف وسیلہ بناتے ہوئے اور آپ کو اپنے لیے سفارش کرنے والا اور شفاعت کرنے والا بنا کر۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت وہ پڑھنے لگا اور آپ کی تعریف بیان کیا، یا خیر من دفنت بالقاع اعظمہ فطاب من طیبہن القاع والاکم، اے اس زمین میں دفن ہونے والے سب سے بہتر انسان جن کے جسم مبارک کی وجہ سے یہ ساری زمین مہک اٹھی ہے، نفس الفداء لقبر انت ساکنہ، میری جان قربان ہے ایسی قبر پر جس میں آپ رہا کرتے ہیں، فیہ العفاف وفیہ الجود والکرم، اسی قبر میں عفاف ہے اور اسی قبر میں جود ہے اور اسی قبر میں سخاوت ہے اور کرم ہے۔ پھر عتبی کہتے ہیں، امام ابن کثیر نقل کرتے ہیں کہ عتبی نے کہا کہ پھر اس کے بعد میری آنکھیں لگ گئی، میں سو گیا تو میں نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نیند میں دیکھا، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے عتبی اس اعرابی کے پیچھے جا اور اسے اس بات کی بشارت دے کہ اللہ رب العزت نے اس کی مغفرت فرما دی ہے۔ اور اسی طرح سند صحیح کے ساتھ امام ابن حجر العسقلانی فتح الباری شرح صحیح البخاری میں روایت کرتے ہیں کہ سیدنا عمر کے زمانے میں جب قحط ہو گیا تو ایک شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک پر حاضر ہوا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ استسقی لامتک فانہم قد ہلکوا، اے اللہ کے رسول اپنی امت کے لیے بارش کو طلب کیجئے کیونکہ وہ لوگ ہلاک ہو چکے ہیں۔ تو اس شخص کے خواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور فرمائے کہ عمر کو میری طرف سے سلام کہو اور اس بات کی خوشخبری دو کہ ان پر بارش برسائی جائے گی۔ تو وہ شخص سیدنا عمر کی خدمت میں آیا اور یہ بشارت دی، اور سیدنا عمر نے اس کی اس بشارت کو سنا، اس واقعے کو جانا، لیکن اس کے باوجود آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ تو نے یہ توسل کر کے کیسا شرک کر دیا، بلکہ اس کا آپ نے اقرار فرمایا۔ اور امام ابن حجر العسقلانی اس واقعے کو نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ یہ جو شخص حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک پر آ کر آپ کے وسیلے سے دعا مانگا تھا، وہ صحابی رسول حضرت بلال بن الحارث المزنی تھے۔ فتح الباری شرح صحیح البخاری جلد دوم حدیث نمبر 1010 صفحہ نمبر 575۔ اور اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد آپ کے وسیلے سے دعا مانگنے کی حدیث صحیح امام طبرانی روایت کرتے ہیں اور امام بیہقی بھی روایت کرتے ہیں کہ حضرت عثمان بن عفان کے زمانے میں ایک شخص کسی ضرورت کے لیے آپ کے پاس جاتا تھا، لیکن
کسی وجہ سے آپ اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتے تھے اور اس کی ضرورت پوری نہیں ہوتی تھی، تو وہ شخص حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ عنہ سے اس بات کی شکایت کی۔ تو حضرت عثمان بن حنیف نے اس شخص سے کہا کہ تو وضو کی جگہ جا اور وضو کر اور مسجد میں جا کے نماز ادا کر، پھر اس کے بعد کہہ اللہم انی اسألک، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، تجھ سے مانگتا ہوں، واتوجہ الیک، اور تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں، بنبینا محمد نبی الرحمہ، ہمارے نبی رحمت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے، یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انی اتوجہ بک الی ربی، میں آپ کے ذریعے سے اپنے رب کی طرف متوجہ ہوتا ہوں، لتقضی حاجتی، تاکہ میری حاجت پوری کی جائے۔ پھر اس کے بعد تو اپنی حاجت کو ذکر کر۔ وہ شخص گیا، اسی طرح کا عمل کیا، پھر اس کے بعد جب آیا تو سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس اس کی حاجت پوری ہو گئی، بلکہ انہوں نے اس آدمی کو اپنے ساتھ ہی بٹھا لیا اور کہا کہ تیری کیا ضرورت ہے بیان کر۔ جب اس نے بیان کی تو انہوں نے اس کی ضرورت کو پوری کی۔ پھر اس شخص کی جب سیدنا عثمان بن حنیف رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی، تو اس نے کہا اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، شاید آپ نے عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے میری حاجت کو ذکر فرمایا تو انہوں نے میری حاجت پوری فرما دی۔ تو حضرت عثمان بن حنیف نے کہا کہ میں نے عثمان بن عفان کے سامنے تیری کوئی حاجت کا ذکر نہیں کیا، بلکہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تھا کہ آپ کے پاس ایک نابینا شخص آیا تھا اور اس نے اپنی اندھے پن کی شکایت کی تھی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے یہ حکم دیا تھا کہ جا وضو کر، 2 رکعت نماز پڑھ اور میرے وسیلے سے دعا کر، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے وہ الفاظ سکھائے تھے کہ اے اللہ میں تجھ سے میرے نبی کے وسیلے سے یا تیرے نبی کے وسیلے سے مانگتا ہوں، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ کے وسیلے سے اپنی رب کی طرف متوجہ ہو رہا ہوں تاکہ میری یہ حاجت پوری ہو جائے۔ تو وہ نابینا شخص اس وقت جب اس طرح دعا کر کے آیا تھا، ابھی ہم اس مجلس سے اٹھے بھی نہیں تھے کہ وہ شخص جو ہے دیکھتا ہوا بینا بن کر آیا، دیکھتا ہوا آیا، اس لیے میں نے تجھے یہ طریقہ سکھایا۔ تو ان آیات کریمہ اور احادیث صحیحہ اور عمل صحابہ سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ جس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے آپ کی حیات مبارکہ میں دعا مانگی جا سکتی ہے، اسی طرح آپ کے پردہ فرمانے کے بعد بھی مانگی جا سکتی ہے۔ اب بعض لوگ سیدنا عمر کے واقعے سے یہ جو پیش کرتے ہیں کہ سیدنا عمر نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا کرنے کے بجائے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے وسیلے سے دعا کیا تھا، تو اس میں اصل میں کوئی دلیل نہیں بنتی ہے۔ اس میں صرف یہ دلیل بنتی ہے کہ نہ صرف اللہ کے نبی کے وسیلے سے دعا کی جا سکتی ہے، بلکہ دوسرے جو صالحین ہیں، دوسرے جو نیک لوگ ہیں جو نبی نہیں ہیں، ان کے وسیلے سے بھی دعا مانگی جا سکتی ہے۔ چنانچہ سیدنا عمر نے فرمایا کہ ہم اللہ کے نبی کے وسیلے سے دعا مانگا کرتے تھے، اے اللہ اب ہم عباس جو نبی کے چچا ہیں، نبی کے چچا کے وسیلے سے دعا مانگتے ہیں۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی کے وسیلے سے ہی دعا نہیں مانگی جا سکتی ہے، بلکہ نبی سے جو بھی نسبت رکھنے والا ہے اس کے وسیلے سے بھی دعا مانگی جا سکتی ہے، ورنہ تو دوسرے صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر آ کر آپ کے وسیلے سے دعا نہیں مانگتے، جیسا کہ ہم نے ابھی اسانید صحیحہ کے ساتھ بیان کیا۔ اور فقہ کے چاروں مذاہب کا یہی فتویٰ ہے۔ ایک مستقل کلپ میں انشاءاللہ تعالی ہم وہ بھی بیان کریں گے۔ واللہ ورسولہ اعلم واحکم۔